بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بھارت کے نئے شہریت قانون کے خلاف امریکہ کے 30 شہروں میں احتجاج کیا گیا ہے، جس میں ہزاروں بھارتی نژاد امریکیوں نے سڑکوں پر نکل کر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ ناظرین کرام، واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے باہر سینکڑوں افراد نے جمع ہو کر وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم ملک کے سیکولر آئین کو مجروح کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں سینکڑوں مزید افراد نے بھارت کے یوم جمہوریہ کی تقریب کے موقع پر بھارتی سفارت خانے کے سامنے مہاتما گاندھی کے مجسمے کو گھیر کر احتجاج کیا۔ سفارت خانے کے اہلکاروں اور سیکیورٹی عملے نے مظاہرین کو مرکزی گزرگاہ کے قریب آنے سے روکنے کی کوشش کی، تاہم مظاہرین کے پرامن طریقے سے آگے بڑھنے پر اسے ترک کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، اسی طرح بھارت کے یوم جمہوریہ پر دنیا بھر میں کشمیریوں نے یوم سیاہ منایا، جبکہ بھارت نے مقبوضہ وادی کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح آسام میں دھماکے ہوئے ہیں اور مقبوضہ کشمیر میں 3 افراد کو شہید کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، تفصیلات کے مطابق بھارت میں ہم وطنوں کی طرح واشنگٹن میں بھی مظاہرین اردو شاعری سے متاثر دکھائی دیے اور سفارت خانے کے باہر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ شامل ہونے سے پہلے انہوں نے وائٹ ہاؤس کے باہر علامہ اقبال کی نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا گائی۔ علاوہ ازیں خالصتان کے سینکڑوں حامیوں نے بھی بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرے میں حصہ لیا، لیکن وہ ایک علیحدہ حصے میں موجود تھے جو پولیس نے ان کے لیے بنایا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرین نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو درخواست دی کہ فروری میں دورہ بھارت کے موقع پر نریندر مودی سے متنازعہ شہریت قانون واپس لینے کا کہا جائے۔ انہوں نے امریکی سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو پر زور دیا کہ بھارت کو اس فہرست میں شامل کیا جائے جہاں مذہبی آزادی کی سنگین خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس فہرست میں شمولیت معاشی پابندیوں کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ ان احتجاجی مظاہروں کا انعقاد نسل کشی کو روکنے والے اتحاد نے کیا تھا، جس میں بھارتی پس منظر رکھنے والے متعدد گروہ شامل تھے، جنہوں نے بھارت کے یوم جمہوریت کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی پالیسیوں کے خلاف کارروائی کے دن کے طور پر منایا۔ وائٹ ہاؤس سے بھارتی سفارت خانے کی جانب 3 سے 4 گھنٹے مارچ کرنے کے دوران مظاہرین مسلسل بھارتی حکومت کی نسل پرستانہ اور مسلمان مخالف پالیسیز کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ واشنگٹن میں ریلی کا انعقاد کرنے والوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس قسم کے قوانین بھارت کے 25 کروڑ مسلمانوں کو تنہا کرنے اور انہیں دوسرے درجے کے شہری میں بدلنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ نیو یارک میں ہونے والی ریلی میں انڈین امریکن مسلم کونسل، ہندوز فار ہیومن رائٹس ایکٹیویٹی لیبرز، شری گرو داس سبھا آف نیو یارک، بلیک لائیوز میٹر اور جوش وائس فار پیس نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے نریندر مودی، بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ کے علاوہ حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی نظریاتی بانی جماعت راشٹریہ سیوک سنگھ کے خلاف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ گزشتہ برس 11 دسمبر کو بھارتی پارلیمنٹ سے شہریت ترمیمی ایکٹ منظور ہوا، جس کے تحت 31 دسمبر 2014 سے قبل 3 پڑوسی ممالک سے بھارت آنے والے ہندوؤں، سکھوں، بدھ متوں، جین، پارسیوں اور عیسائیوں کو بھارتی شہریت دی جائے گی۔ اس بل کی مخالفت کرنے والی سیاسی جماعتوں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ بل کے تحت غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی، جو مارچ 1971 میں آسام آئے تھے، اور یہ 1985 کے آسام معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ ناظرین کرام، مذکورہ قانون کو 12 دسمبر کو بھارتی صدر کی جانب سے منظوری دے دی گئی تھی۔ خیال رہے کہ بھارت کی لوک سبھا اور راجیہ سبھا نے متنازعہ شہریت ترمیمی بل منظور کر لیا تھا، جس کے بعد سے ملک بھر میں خصوصاً ریاست آسام میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس قانون کی کانگریس سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں اور مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ انتہا پسند ہندو جماعت شیو سینا نے بھی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ مرکز اس کے ذریعے ملک میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں 9 جنوری کو بھارتیہ جنتا پارٹی کو متنازعہ شہریت قانون کے نفاذ پر سخت احتجاج کے باعث بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اپنا آسام کا دورہ منسوخ کرنا پڑ گیا تھا۔
इससे कबल भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतनाज़िया शहरियत कानून की हिमायत हासिल करने के लिए मुंबई में एक इजलास मुनक्किद किया था, जिसमें नामवर फिल्मी शख्सियात को मदऊ किया गया था। ताहम एक भी अदाकार या अदाकारा ने इस इजलास में शिरकत नहीं की थी। नाज़रीन कराम, ख्याल रहे कि मकबूजा वादी कश्मीर समेत दुनिया भर में जहां एक भी कश्मीरी आबाद है, हर साल भारत के यौम जमहूरिया को यौम सियाह के तौर पर मनाकर भारत का जमहूरियत और सेकुलरिज्म के पीछे भयानक और जालिम चेहरे को ज़रूर अयां किया जाता है। गुज़श्ता रोज़ किसी भी खिते में मौजूद कश्मीरी ज़्यादा मुश्तइल नज़र आए, क्योंकि भारत की तरफ से आइन में तरमीम करते हुए कश्मीरियों का खुसूसी दर्जा ख़त्म करके शब खून मारा गया था, जिसे कश्मीरी किसी तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं हैं। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार ने कश्मीरियों के जज़्बात का अंदाज़ा करते हुए पूरी वादी को कर्फ्यू के ज़रिए लॉक कर दिया है। आज इस बदतरीन कर्फ्यू की पाबंदी में ज़िंदगी गुजारते हुए उन्हें 180 दिन गुजर चुके हैं, यानी तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। ये दुनिया का तवील तरीन कर्फ्यू है जो भारत ने अपने ही शहरियों पर मुसल्लत कर रखा है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान और भारत के माबैन कश्मीर इशू दुश्मनी की बुनियाद और सबसे बड़ी वजह है। भारत कश्मीरियों को दहशतगर्द और पाकिस्तान को उनका पुष्टपनाह करार देकर दुनिया में बदनाम करता चला आया है। हालांकि भारत पाकिस्तान में कई कालादम तंजीमों को फंडिंग करता है, जिसके सबूत खुफिया एजेंसियों के पास मौजूद हैं। मसला कश्मीर हल हो जाता है तो पाकिस्तान और भारत दुश्मनी की वजह ही ख़त्म हो जाएगी। जंग का सिरे से इम्कान ही नहीं रहेगा। भारत की तरफ से खिते को बदअमनी की आमाजगाह बना दिया गया है। मसला कश्मीर के हल होने से खिता अमन का गहवारा बन जाएगा। अगर जंग होती है तो इसके बदतरीन असरात दुनिया के दूसरे कोने तक भी महसूस किए जाएंगे। लिहाजा जंग का इंसदाद और सदेबाब दुनिया के अपने मफाद में है। आलमी बिरादरी बिलखुसूस अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा भारत को अमन की राह दिखाने और यही रास्ता अपनाने पर बहर सूरत आमादा करें। सदर ट्रंप तो बारहा कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर चुके हैं, जिसके लिए उन्हें भारत पर दबाव डालकर उसे सालसी के लिए आमादा करना होगा। भारत शायद अपनी फितरत के मुताबिक रास्त सिमत इख्तियार करने पर तैयार ना हो, ताहम वो दुनिया का तने तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। वो इस वक्त दुनिया की तारीख में सबसे बड़े इंसानी अलमियों को जन्म दे रहा है। इसको इक्तसादी पाबंदियों का हथियार दिखाकर मसला कश्मीर के हल पर मजबूर किया जा सकता है।